آپ کو کیا لگا, کیا وجہ ہوئی اس کی؟ ایئر کنڈیشننگ پرابلم کی وجہ نہیں ہے, پرابلم کی وجہ کچھ اور ہے. اتنی جلدی آگ نے لپیٹ میں لے لیا, یہ چیز تھوڑا سا ایک سائنسدان کے لیے یا ایک انجینئر کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو جاتی ہے. وائرنگ کا فالٹ ہو سکتا ہے یا ایئر کنڈیشننگ کا فالٹ ہو سکتا ہے؟ ایئر کنڈیشننگ کا بلاسٹ ہوگا تو وہ آؤٹ ڈور میں ہوگا, انڈور میں نہیں ہوگا. آگ لگ گئی ہے, ایک شارٹ سرکٹ سے لگ گئی, تو لگنے کے بعد اس کا مداوع ہونا چاہیے تھا, اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا, وہ ٹائملی نہیں ہو سکا. الیکٹریکل شارٹ سرکٹ سے بچنے کے لیے کیا پریکاشنز ہونے چاہیے, اور کیا ابھی اس طرح کے کوئی پروٹوکول ہیں پاکستان میں؟ اس ہاسپٹل میں یا اس جگہ پہ پراپر فائر سپریشن سسٹم انسٹالڈ ہوتا تو شاید آج نتائج مختلف ہوتے اور ہم لوگ اتنا ماتم نہ کر رہے ہوتے جو بچوں کا آج ہم کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, وی نیوز سے میں ہوں فیصل کمال پاشا. ناظرین, کل پمز کے اندر ایک بڑا اندوہناک سانحہ پیش آیا جس میں 14 نومولود بچوں کی جانیں گئیں. بنیادی طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہسپتال کا جو ایئر کنڈیشننگ سسٹم ہے وہاں پر اسپارک ہوا انیشلی, اور جس سے آگ بھڑک اٹھی اور پھر اس نے پورے جو وارڈ ہے اس کو انگلف کر لیا, اپنی لپیٹ میں لے لیا. ہم اس وقت موجود ہیں پاکستان ہیٹنگ وینٹیلیشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ سوسائٹی ہے, اس کے آفس میں موجود ہیں. بنیادی طور پہ یہ الیکٹریکل اور میکینیکل انجینئرز کی ایک ایسوسیشن ہے جو ایئر کنڈیشننگ اور ہیٹنگ سسٹم کے حوالے سے کام کرتے ہیں, اور اس ایسوسیشن کے فائنانس سیکٹری بلال زبیری صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, اور ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو واقعہ ہوا اور اس سے پہلے جو پاک پتن میں, ساہیوال میں, لاہور میں اس طرح کے واقعات جو پیش آئے, ان کی ریزنز کیا تھے, کیا وجوہات تھیں, اور ان سے جو پریونشن ہے کس طرح کی جا سکتی ہے, کیسے اس طرح کے سانحات سے بچا جا سکتا ہے. میرے ساتھ اس وقت HVACR سوسائٹی کے فائنانس سیکٹری بلال زبیری صاحب موجود ہیں. انجینئر ہیں, الیکٹریکل انجینئر ہیں, ایئر کنڈیشننگ کے حوالے سے کام کرتے ہیں. ان سے اس واقعے کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو ویری مچ. اچھا بلال صاحب, یہ بتائیے گا, کل پمز کا جو بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا, تو آپ نے یقیناً, کیونکہ آپ کے کام سے وابستہ ہے یہ اس طرح کی چیزیں, تو آپ کو کیا لگا, کیا وجہ ہوئی اس کی؟ یہ ایک انتہائی دل خراش واقعہ ہے جس نے بڑے سے بڑے جو مضبوط دل کے لوگ تھے ان کو بھی جھنجھوڑا ہے. رہی بات یہ کہ جو کہا جا رہا ہے کہ ایئر کنڈیشننگ کے اندر سپارک ہوا یا پھر ایئر کنڈیشننگ کے آؤٹ ڈور یا انڈور کا مسئلہ ہے, دیکھیں میں کچھ چیزیں واضح کرنا چاہوں. جو سائنس یا فزکس ہے اس کے نارمز کو ہم چینج نہیں کر سکتے, جتنا بھی ہم اس کے اندر امینڈمنٹس کرنے کی کوشش کریں, جو پرنسپلز ہیں وہ وہیں پہ رہتے ہیں. آج سے کچھ عرصہ قبل ہم نے یہ چیزیں سنی تھیں کہ کچھ ایئر کنڈیشننگس میں بلاسٹ ہو رہے ہیں, لیکن اس کو تھورلی انویسٹیگیٹ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ایگزسٹ نہیں کر رہا تھا کہ اے سی بلاسٹ کریں. بلاسٹ کرنے کی وجوہات اور بھی ہو سکتی ہیں, جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر سب سے زیادہ جو نقصان دہ چیز ہے وہ کچن میں خواتین کے پاس جو الیکٹرک سلنڈرز پڑے ہوتے ہیں, گیس سلنڈرز پڑے ہوتے ہیں, وہ ہیں. اگر اس سلنڈر کو دیکھا جائے, اگر اس کا باریک سا بھی, ہلکا سا بھی وہاں پہ اس کو آگ یا فائر دکھائی جائے گی تو وہ بلاسٹ بہت زیادہ ڈینجرس ہوگا. جہاں تک ایئر کنڈیشننگ کا تعلق ہے, ایئر کنڈیشننگ کے اندر 2 پارٹس ہوتے ہیں سپلٹ ایئر کنڈیشننگ کے. اس میں ایک آؤٹ ڈور ہوتا ہے, ایک انڈور. انڈور کے اندر تو ایک چھوٹی سی موٹر لگی ہوتی ہے جو کہ اس کے فین کو روٹیٹ کرواتی ہے, اور اس فینس کی وجہ سے ہم ہیٹ ایکسچینج کرتے ہیں اندر. رہی بات یہ کہ آؤٹ ڈور کے اندر کمپریسر ایک مین پارٹ ہے. پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ کمپریسر برسٹ کر جائے, لیکن اگر کمپریسر برسٹ کرتا ہے یا اس میں بلاسٹ ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ اندر نہیں آنا چاہیے, کیونکہ اگر جو اس کا انڈور ہے وہ تو اندر لگا ہوا ہے. اب یہ بھی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کیا وہاں پہ سینٹرل ایئر کنڈیشننگ ہے جو ڈکٹ کے ذریعے آ رہی ہے, یا وہاں پہ کوئی انڈور لگا ہوا ہے. اگر تو ڈکٹ کے ذریعے ایئر کنڈیشننگ ہو رہی ہے پھر تو اس چیز کو بالکل خارج امکان ہے کہ اس میں ایئر کنڈیشننگ وجہ سے آگ لگی ہے. لیکن چونکہ جو انکیوبیشن سینٹر یا نرسری ہوتی ہے اس میں آکسیجن ہر بیڈ پہ, ہر ایک جو پورشن ہوتا ہے, بیڈ ہوتا ہے بچے کا, یا ان کی جو ٹرالیز ہوتی ہیں اس میں پرووائڈ کی جاتی ہے, تو آکسیجن از اے مین سورس آف کیچنگ فائر. تو آگ کو بڑھانے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے, اور آکسیجن اس آگ کو پھیلاتی بھی ہے. تو ایک پاسبلٹی یہ ضرور ہے کہ آگ لگی ہے. لگی کس وجہ سے ہے ابھی تک اسٹل ہمارے پاس کوئی بھی ایویڈنس نہیں آیا. کمیٹی
فارم ہوئی ہوئی ہے، وہ اس پہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، لیکن ابھی تک صبح تک جو میں نے نیوز دیکھی ہیں یا جو اسٹینڈنگ کمیٹیز وغیرہ نے اپنی رپورٹ دی، اس میں ان کے پاس بھی کوئی کلو نہیں ہے کہ اسپارک ہوا کہاں سے ہے. اسپارک ہوا ہے، اس سے آگ لگی ہے، آگ کے بھڑکنے کی وجہ آکسیجن بتائی جا رہی ہے. اچھا، اب یہ چیز ہے کہ ہم اس وقت تو ہم بھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے کہ کیا اے سی کی وجہ سے آگ لگی ہوگی. اس وقت اب ہر گھر میں ایک ایئر کنڈیشنر انسٹال ہے، اور اگر ہم اس طرف جائیں، بلکہ ایک نہیں 3-4 اے سی انسٹال ہے، اگر اس طرح ہم جائیں تو یہ بہت زیادہ تعداد میں بلاسٹ ہونے چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر پرابلم ہو تو ایئر کنڈیشننگ پرابلم کی وجہ نہیں ہے، پرابلم کی وجہ کچھ اور ہے. مائٹ بی پاسبل کہ کوئی ایسی اسپارکنگ الیکٹریکل کی ہوئی ہو جس کی وجہ سے وہاں پہ ہلکی سی آگ بڑھی ہو، اور آکسیجن زیادہ ہونے کی وجہ سے. کل مصطفیٰ کمال صاحب جو وفاقی وزیر صحت ہیں وہ پیمز تشریف لائے، اور انہوں نے کہا، کہتے ہیں جی کہ 6:38 پہ آگ کا ایک شعلہ دیکھا گیا، اور 6:39 پہ اس نے سارے اس کو وارڈ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. یہ کیا چیز آپ سمجھتے ہیں، اس سے آپ کیا؟ جی، میں نے پہلے ہی عرض کی کہ جو فزکس، کیمسٹری، سائنس کے نارمس ہیں ان کو ہم چینج نہیں کر سکتے. اس پہ ہم جو بھی اسٹیٹمنٹس دیں اس کو ویریفائی تھرو سائنس ہی کیا جائے گا. جی اگر آپ یہ کہیں نا کہ کسی نے پیٹرول پھینکا اور اس کو شعلہ دیا اور ایک دم سے 1 منٹ میں آگ لگی، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ بات کہنا کہ ایک شعلہ دیکھا گیا اور 1 منٹ میں اس نے پوری کی پوری عمارت کو آگ کی لپیٹ میں لے لیا گیا، یہ تھوڑا سا کانٹراڈکٹری ہے میرے نزدیک، میری رائے کے مطابق. ہاں، یہ ضرور ہے کہ آگ کو جلنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، اور جتنی زیادہ آکسیجن ہوتی ہے آگ اتنی تیزی سے بڑھتی ہے. لیکن اتنی جلدی آگ نے لپیٹ میں لے لیا، یہ چیز تھوڑا سا ایک سائنسدان کے لیے یا ایک انجینئر کے لیے ہضم کرنا مشکل ہو جاتی ہے کہ اتنی جلدی آگ نے. اچھا، یہ آپ ظاہر ہے اس فیلڈ سے ہیں، اس سے آپ ڈیل کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وائرنگ کا فالٹ ہو سکتا ہے یا ایئر کنڈیشننگ کا فالٹ ہو سکتا ہے؟ آپ نے کچھ عرصہ پہلے سنا ہوگا گل پلازا میں جو آگ لگی تھی کراچی میں، کتنے بڑے پیمانے پہ وہ آگ لگی کہاں سے تھی؟ شارٹ سرکٹ سے. ہم آج سے نہیں، جب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں شارٹ سرکٹ ہوا آگ لگ گئی. راول پنڈی میں گکھڑ پلازا، وہاں پہ شارٹ سرکٹ ہوا آگ لگ گئی. تو شارٹ سرکٹ ایسی چیز ہے کہ اس سے آگ بھڑکتی ضرور ہے، لیکن دیکھا یہ جائے کہ کیا اگر آگ لگی تو اس کے اوپر قابو پانے کے لیے کیا وہاں پہ فائر سپریشن سسٹم، فائر فائٹنگ سسٹم انسٹال تھا کہ نہیں تھا. دیکھیے، آگ لگ جانا تو ایک. اچھا، یہ جو شارٹ سرکٹ سے آگ لگتی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ 6:38 پہ آگ لگی اور 6:39 پہ وہ اس نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جو شارٹ سرکٹ سے آگ لگتی ہے وہ اتنی تیزی سے نہیں پھیلتی. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. لیکن میں نے دوسرا اسپیکٹ سامنے رکھا کہ چونکہ وہ نرسری ہے، اور وہاں نرسری میں ایسا ہوتا ہے کہ آکسیجن کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایڈیشنل ریکوائرمنٹ آف آکسیجن بچوں کو ہوتی ہے جو نو مولود ہیں، اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس نے آگ نے تھوڑی سی تیزی دکھائی ہو. لیکن پھر بھی اگر سپریشن سسٹم انسٹالڈ ہو تو وہ اس کو فوراً، جیسے اسموک ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں، وہ فوراً کیچ کرتے ہیں اور آن کروا دیتے ہیں سپریشن سسٹم کو. اسپرنکلر سسٹم ابھی تک یہ پتہ لگا وہاں پہ انسٹالڈ نہیں تھا، یہ بھی نیوز میں ہم نے دیکھا ہے. اگر وہ انسٹالڈ نہیں تھا، اگر ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ آگ لگتے ساتھ ہی وہاں سے آن ہوتا اور آگ بجھ جاتی. لیکن سپریشن سسٹم اگین ضروری ہے. دیکھیں، فطرت کے ہم اگینسٹ نہیں جا سکتے. قدرت کی وجہ سے چلیں آگ لگ گئی ہے، ایک شارٹ سرکٹ سے لگ گئی، تو لگنے کے بعد اس کا مداوع ہونا چاہیے تھا، اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا، وہ ٹائملی نہیں ہو سکا. بالکل. اچھا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ 2 سال پہلے 8 جون 2024 کو سائیوال میں سملر اسی طرح کا بچوں کی نرسری اس سے متعلق ہی واقعہ تھا، اس میں آگ لگی. پھر پاک پتن میں ہوا، پھر اس سے پہلے 2012 میں لاہور میں سروسز ہاسپٹل میں اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا. تو یہ ہمیشہ جو بچوں کی نرسری ہوتی ہے وہاں پر کیوں ہوتا ہے؟ وہاں پر کیا ایسے ریزنس ہوتے ہیں؟ جی میں اس کو کلیئر کرتا ہوں. بیسکلی آپ کا جو ہاسپٹل بنایا جاتا ہے تو وہاں پہ 3-4 انٹینسو کیئر یونٹس ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ کو ڈیڈیکیٹڈ لائن لانی پڑتی ہے آکسیجن کی، جس کو میڈیکل گیسز کہتے ہیں. آکسیجن کا پلانٹ تھوڑے سے فاصلے پہ لگایا جاتا ہے اور وہاں پہ باؤزر فل کیا جاتا ہے، اور ہر وارڈ میں یا انٹینسو کیئر یونٹس کے اندر پازیٹیولی اس کو پہنچا دیا جاتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آئی سی یوز کے اندر آکسیجن نہیں آ رہی ہوتی تو سلنڈرز لگائے جاتے ہیں. یہ بھی ایک ممکنہ طور پہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ جب آگ لگی کسی بھی وجہ سے تو اس آکسیجن کی وجہ سے اس آگ نے زیادہ بڑھی، اور وہ اتنی زیادہ بھڑکی کہ اس کی وجہ سے بلاسٹ بھی ہو گئے. کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے آپ نے دیکھے ہیں. تو کھڑکی ہو سکتا ہے کہ فائر فائٹرز نے اندر جانے کے لیے توڑے ہوں، یا وہ فائر فائٹرز نے توڑے ہیں. لیکن بلاسٹ کی اس طرح کی کوئی ہمارے سامنے ابھی تک صورتحال یا کوئی نیوز ایسی نہیں آئی کہ بلاسٹ ہوا ہے.
آگ لگی ہے, آگ پھیلی ہے, اور اس کا ایک مین جو وجہ میں نے بتائی ہے وہ آکسیجن ہی ہے, اور آکسیجن ان جگہوں پہ ہی نرسریز میں اور آئی سی یوز کے اندر مینلی ہوتا ہے. اچھا مطلب میں جو آپ کی بات سے سمجھا ہوں کہ یہ ایئر کنڈیشننگ کا فالٹ نہیں ہے, یہ الیکٹریکل وائرنگ کا فالٹ ہے. میں بالکل واضح طور پہ تو قبل از وقت ہے کچھ بھی کہنا, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انویسٹیگیشن ٹیم اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کر رہی ہے, تو ہم کوئی اسٹیٹمنٹ سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے تو ابھی نہیں دے سکیں گے اس پہ, لیکن ونس وی گیٹ دا انفارمیشن فرام دا انویسٹیگیشن ٹیم اور جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے بعد پھر اس کے اوپر ہم کوئی نہ کوئی کمنٹ کریں گے. لیکن اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ اگر ایئر کنڈیشننگ کا بلاسٹ ہوگا تو وہ آؤٹ ڈور میں ہوگا, ان ڈور میں نہیں ہوگا. ہاں, اسپارکنگ کا ایک شائبہ ہے کہ اسپارکنگ ہو سکتی ہے. دیکھیں الیکٹریکل کوئی بھی اکوپمنٹ لگا ہو اس میں ایئر کنڈیشننگ کی ضروری نہیں, کوئی آپ کا ویکیوم کلینر پڑا ہوا ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی چیز مانیٹر انسٹالڈ ہے اس کے اندر اسپارکنگ ہو سکتی ہے, جس کی وجہ سے آگ لگنے کے چانسز ہیں. جی, بینگ الیکٹریکل انجینئر آپ ظاہر ہے اس چیز کو بھی سمجھتے ہوں گے کہ اس طرح جو ایک بچوں کی نرسری اس کے اندر پیدار پہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, تو یہ الیکٹریکل شارٹ سرکٹ سے بچنے کے لیے کیا پریکاشنز ہونے چاہیے, اور کیا ابھی اس طرح کے کوئی پروٹوکول ہیں پاکستان میں؟ جی بالکل پروٹوکولز ہیں. آپ کے پاس بہت سے الیکٹریکل اکوپمنٹس اس طرح کے ہیں کہ جو فائر پروف ہوتے ہیں, فائر ریٹارڈنٹ ہوتے ہیں. کیبلز آ رہی ہیں فائر ریٹارڈنٹ, اگر ان کو خدا نخواستہ آگ لگے بھی تو آگ آگے بڑھتی نہیں ہے. دیکھیں آگ لگ جانا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, لیکن آگ پہ قابو پا لینا یہ ہمارے بس میں ہے. تو آگ اگر خدا نخواستہ لگ بھی جائے کسی وجہ سے تو آپ کو اس پہ قابو پانا ہے, اور آگ لگنے کے بعد کا جو پہلا منٹ ہوتا ہے سب سے زیادہ کروشل وہ ہوتا ہے. وہی منٹ ہوتا ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب کتنی جانیں جائیں گی یا کتنی جانیں بچیں گی. تو اگر اس ہاسپٹل میں یا اس جگہ پہ پراپر فائر سپریشن سسٹم انسٹالڈ ہوتا تو شاید آج نتائج مختلف ہوتے اور ہم لوگ اتنا ماتم نہ کر رہے ہوتے جو بچوں کا آج ہم کر رہے ہیں. اچھا, جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ جو فائر کو پریونٹ کرنے والی تاریں بھی آ گئی ہیں, وہ پروٹوکولز بھی آ رہے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہاسپٹلس میں یہ پروٹوکول فالو نہیں ہو رہے؟ سر یہ ہونے چاہیے, صرف ہاسپٹلس میں نہیں بلکہ تمام کمرشل بلڈنگس میں بھی ہونے چاہیے, ایون گھروں میں بھی ہونے چاہیے. کمرشل بلڈنگس تو اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہاں پہ لوگوں کا رجحان زیادہ ہوتا ہے, آنا جانا زیادہ ہوتا ہے, وہاں پہ پبلک جو کراؤڈ ہے وہ زیادہ ہے, اور اگر خدا نخواستہ وہاں آگ لگی تو وہاں سے ایویکویشن بہت مشکل ہوتی ہے. ایویکویٹ کرنا, اگر ایک مال کے اندر 300 لوگ ہیں ایک ٹائم پہ اور وہاں پہ 2 ایمرجنسی ایگزٹ ہیں, آپ بتائیں وہاں سے ایویکویشن کیسے ہوگی؟ ابھی 14 بچوں کو تو بچا نہیں سکے ہم, ٹھیک ہے, اگر آگ وہاں پہ لگ گئی تو 14 بچوں کو نکالنا اتنا مشکل ہو گیا, تو آپ مالس کے اندر اور باقی بلڈنگس کے اندر سے 300 لوگوں کو کیسے نکالیں گے؟ تو یہ جو فائر ریٹارڈنٹ سسٹم ہے, ٹیکنالوجی اپڈیٹ ہو رہی ہے, اپگریڈ ہو رہی ہے, یہ سسٹم انسٹال ہونے چاہیے. سب سے بڑھ کر آپ کا فائر سپریشن سسٹم, فائر فائٹنگ سسٹم ضروری انسٹال ہونا چاہیے. اس کے اوپر سی ڈی اے کافی کام کر بھی رہا ہے, بلڈنگس کے کوڈس نکال رہا ہے, لیکن جو پرانی بلڈنگس بن چکی ہیں ان کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں جو کہ ضرورت ہے کہ وہ انسٹال کی جائیں, اور اس بلڈنگس کے اندر لازمی مینڈیٹری کیا جائے ان ریکوائرمنٹس کو جو فائر سپریشن سسٹم کی ہیں. یہ بلال صاحب یہ چوتھا واقعہ ہے بچوں کی نرسری. اگر میں ان پرٹیکولر بات کروں, پاکستان 3 دفعہ پنجاب کے ہاسپٹلز میں اسی طرح کا واقعہ ہوا, اور یہ چوتھا ابھی پمز میں پیش آیا. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ بچوں کی جو نرسریز ہیں جہاں پہ نومولود بچوں کو رکھا جاتا ہے, وہاں کے حساب سے پرٹیکولر پریکاشنز کیا ہونے چاہیے؟ جی, سب سے پہلے تو بچوں کی نرسریز میں ایویکویشن پلان پراپر طریقے سے انسٹالڈ ہو, یعنی کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پہلے منٹ کے اندر آپ نے سب کو وہاں سے ایویکویٹ کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا فائر سپریشن اینڈ فائر فائٹنگ سسٹم کمپلیٹلی آپریشنل اینڈ انسٹالڈ ہونا چاہیے. بعض جگہ پہ انسٹالڈ تو ہوتا ہے لیکن آپریشنل نہیں ہوتا, تو اس کو آپریشنل لازمی طور پہ ہونا چاہیے, اور اس کا گاہے بگاہے اس کی مانیٹرنگ ضروری ہے, اس کی چیکنگ ضروری ہے, اور اس کے اوپر اس کے آڈٹس ضروری ہیں. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو اس طرح کے واقعات ہم مستقبل میں دیکھتے رہیں گے, اور ان واقعات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں سیفٹی میئر, سیفٹی پریکاشنز کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور نیشنل لیول پہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ بلال صاحب آپ کا. شکریہ. ناظرین, آپ نے بلال صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی, جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ جو نیسیسری پریکاشنری میئرز ہیں, جن میں جو فائر ریزسٹنس کیبلز ہیں اور جو فائر سپریشن کے آلات ہیں وہ ضروری ہیں, خاص طور پہ جو نومولود بچوں کی نرسریز ہیں, کیونکہ وہاں پر اب یہ چوتھا واقعہ ہے پاکستان کے اندر کہ اس طرح کا بڑا اندوہناک سانحہ پیش آیا. تو آئندہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی پریونشن کے لیے یہ اقدامات ضروری ہیں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.